ہمارے اداروں کی جو آپ ایوارڈس کی لسٹ دیکھیں جو ہمیں دنیا کے مختلف ملکوں سے ملے ہوئے انکلوڈنگ یو ایس اے، جو ان کے ٹاپ ایوارڈ ہیں، ہم کبھی اس کی زیادہ مارکیٹنگ نہیں کرتے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کوالٹی پہ فوکس کرتے ہیں، ہم سکلز پہ فوکس کرتے ہیں. مجھے شوق ہے کہ پاکستان کا جو ہر ڈسٹرکٹ ہے نا، اس ملک کا ہر ضلع جو ہے اس کے اندر ٹورزم پوٹینشیل ہے، اور اگر اس ضلع کو بھی موقع دے دیا جائے کہ اپنے ٹورزم، اپنی کوزین کو، آج کل ہم پاکستانی کوزین پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے ورلڈ شیفز کو بنایا کہ پاکستانی کوزین کو ایز اے کوزین آپ اسٹیبلش کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو ہم اب اس پہ بہت سارا ہم فوکس کر کے دنیا میں اس کو پھیلانے کی انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس ایک پوری، اللہ نے ہمیں ایک پوری فوج دی ہے جو بہتر پاکستان کے لیے، پاکستان کے ہاسپٹیلٹی کا امیج، ٹورزم کا امیج، پاکستان کے کلچر اور ہیریٹیج کے لیے کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کو بڑے ماڈرن وے میں آگے کرنے جا رہی ہے. اسپیشل بچے بھی آپ نے تیار کر دیے ہیں؟ بلائنڈ بچے وہ کس طرح؟ اسپیشل بچے سے جو کنیکٹیوٹی ہوئی، میری اللہ بخشش فرمائے پرویز ملک صاحب، محمد پرویز ملک صاحب، جو پی ایم ایل این کے لاہور کے صدر تھے، لیکن ایک ان کا سیاست سے ہٹ کے بڑا خوبصورت کام وہ کرتے تھے جو ابھی بھی ہو رہا ہے. ہماری بہن جو شائستہ پرویز ملک ہیں، وہ اب اس کی پریزیڈنٹ ہیں. لبارڈ کے نام سے ہمارا ایک ادارہ ہے اچھا ہر بنسپورہ میں، وہاں پہ ہم تمام کیٹیگریز کے جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے وہاں پہ فری ٹریننگ کورسز ہیں. ہم ان کو گھروں سے لے کے آتے ہیں اور گھروں میں چھوڑ کے آتے ہیں. وہاں لنچ بھی بچے کرتے ہیں، اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. اور اس میں ایسے بچے بھی ہیں جن کی ایون دونوں لیگز نہیں ہیں، عام نہیں ہیں، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، آٹزم ہے، کئی طرح کے چیلنجز ہیں، ڈاؤن سینڈروم ہے. ان کو ہم ٹریننگز دیتے ہیں اور وہ بچے ورکیبل پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ والا جو ایونٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان سے نابینا بچے اور بچیاں جو اڈلٹ ہیں، چھوٹے بچے بھی اس میں ہیں، وہ وہاں پہ لائیو کوکنگ کے کمپٹیشنز کر رہے ہوں گے. یہ 9، 10 اور 11 کو ایونٹ، جس کا میں نے آپ کو بھی انوائٹ کیا ہے، رائل پام جو کلب ہے اس کے اندر بہت بڑا سیٹ اپ لگ رہا ہے، اور دنیا کا ون آف دی لارجسٹ ایونٹ وہاں ہونے جا رہا ہے، جو صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک آپریشن ہوگا. لیکن لوگوں کے وزٹ کرنے کے ٹائمنگز ہیں 9 بجے سے 5 بجے کے درمیان میں. اس میں ورلڈ شیفز کی جوری آ رہی ہے، 17 ججز آ رہے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے جو ججنگ کریں گے سارے کمپٹیشن کی. 5000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ مقابلہ کریں گے کلنری کا. اس میں ہوٹلز، ریسٹورنٹس، کلبس، تمام کلنری سکولز، ہاسپٹیلٹی سکولز، بیکنگ انسٹیٹیوشنز پورے پاکستان سے وہاں مقابلے کریں گے. یعنی وہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کا ریجن میں بھی ویٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارا وہ 8واں ایونٹ ہے. اور اس میں ہم بغیر کسی سرکار کی ہینڈ ہولڈنگ کے اس ایونٹ کو کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ. حالانکہ ایسے ایونٹس عام طور پہ سرکاریں جو ہیں وہ ارینج کرتی ہیں، اس کی ہینڈ ہولڈنگ کرتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ٹیلنٹ کی شو کیسنگ کے لیے ہوتے ہیں. جو بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے ان کو ورلڈ شیفز کا سرٹیفکیٹ ملے گا. ورلڈ شیفز کا سرٹیفکیٹ کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل جاب بچوں کی پکی ہے. یہ ہم کس کو سمجھائیں گے؟ یعنی وہ ایسا ایک جو ٹچ ہے کہ پاکستانی بچے انٹرنیشنل سیناریو میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی جیسے آپ یہاں پہ انڈر 16 کھیلتے ہیں، کو آپ ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں نا، تو بچے پھر انٹرنیشنل سین سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نیشنل ٹیم میں آئیں گے اور ہم دنیا میں بھی جا کے مقابلے کریں گے. تو اس طرح کے بہت سارے ایونٹس ہم پاکستان میں کرتے ہیں الحمدللہ. کوتھم کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ فیوچر پلانز کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں گول کیا ہے؟ گول یہ ہے کہ اپنے حصے کا کہ پاکستان اس ریجن میں ٹورزم کا ہب بنے، جو کہ اس میں پوٹینشیل موجود ہے. صرف سرکار نے تھوڑی سی نیٹی گریٹیز ٹھیک کر کے دینی ہے، تھوڑی سی. کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، کسی کی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے کہیں سے بھی. صرف سرکار نے نیٹی گریٹیز ٹھیک کر کے دینی ہے، جو کہ ایک پرپوزل ہمارے پاس بھی ہے کہ پاکستان بغیر کسی انویسٹمنٹ کے $6 ارب تک انیشلی کما سکتا ہے پاکستان کی ٹورزم سے، اگر وہ جو درمیان میں وائرس ہیں ان کو دور کر دیں، درمیان میں چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں ان کو دور کر دیں، اور جو صوبوں کی ٹورزم کی جو باڈیز ہیں ان کو اپ سکیل کر دیں، ان کی سکلنگ کر دیں، ان کو وہ نالج اور وہ تربیت دے دیں کہ وہ صرف یہ برک اینڈ مورٹر سے نکل کے اصل کام کر سکیں جو ان کا اصل کام ہے. یقین کریں گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک انیشیٹو اچھا ہے اب کہ انہوں نے ٹورزم کے لیے پیسے رکھے ہیں، لیکن ان پیسوں کو میری یہ ایک سجیشن ہے، ہمبل سجیشن ہے، اس کو برک اینڈ مورٹر میں مت لگایا جائے، اس کو سسٹمز بنانے میں لگایا جائے. لوگ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ریڈی ہیں انویسٹمنٹس کے لیے. گورنمنٹ آف پاکستان کو، تمام صوبوں کی حکومتوں کو
چاہیے کہ وہ انویسٹمنٹ کے فورم کریں. ہم لوگوں کو لانے کے لیے تیار ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے کمٹ کریں گے کہ جی ہم یہ پروجیکٹس ہم بنا دیں گے. پاکستان میں ہوٹل انڈسٹری میں بڑی گروتھ ہے, اتنے ہوٹلز آ رہے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے تمام حصوں میں. ایئر لائنز نئی آ رہی ہیں, ایئرپورٹس آپ کے پاس آلریڈی ماشاءاللہ بڑے ہیں. ایویشن کے رولز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایویشن ہماری جو بڑی کمپرومائزڈ ہے, جو ایویشن انڈسٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یہ سبجیکٹ ہے اور وہ کمپرومائزڈ ہے. ان کو اپنی ایئر لائنز کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے کہ ساری ایئر لائنز آئیں. کچھ خاص جو مطلب ریجن سے مڈل ایسٹ سے ایئر لائنز آتی ہیں, ان کے علاوہ بھی باقی ایئر لائنز کو آنے کا موقع دیں تاکہ پاکستان میں یہ بزنس بہت فلرش کریں گے. ایک یہ اسٹیبلٹی رہے, لا اینڈ آرڈر ماشاءاللہ کافی حد تک ٹھیک ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل کافی کم ہو رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ہمیں جو ٹیررزم کی تھریٹس ہیں, جیسے اب دوسرے صوبوں میں بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی ہیں, اس سے اگر نبڑ لیا جائے اور پولیٹیکلی اسٹیبلٹی تھوڑی سی کر لی جائے, ڈائلاگ کر لیا جائے, آپس میں پارٹیز کر لیں, یقین کریں وی آر بلیسڈ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے گریٹ پاکستان, وہ شائننگ پاکستان اور رائزنگ پاکستان. میں بتا رہا تھا دوستوں کو, آج بات کر رہا تھا, بڑے خاص لوگ آئے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ میں کبھی ایک لمحے کے لیے مایوس نہیں ہوا. شروع میں مجھے فیل ہوا, لیکن پھر میں نے کہا اگر ہم مایوس ہو گئے تو پھر تو پیچھے بات چلی گئی. تو لیٹس بی آپٹیمسٹک. قوم میں کمی نہیں ہے, ملک میں کمی نہیں ہے, ریسورسز بہت ہیں, صرف ڈائریکشن سیدھی کرنے کی ضرورت ہے. اور سرکاریں اگر اپنے ڈپارٹمنٹس کی, ہر ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اور جب میں صرف بات کرتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی, آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آف ایوری تھنگ, مجھے صرف ٹورزم آتی ہے اور مجھے جو کام آپ دیکھ کے آئے مجھے وہ آتا ہے, اور اس میں انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں گے, جلاتے رہیں گے. آج انشاءاللہ اس سال کے اندر 30+ کوتھم ہوں گے, اور پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میں کوتھم چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ہم انشاءاللہ اسکالرشپس بھی بچوں کو ہم دیتے ہیں, کہ جو ڈیزرونگ بچے ہیں اور اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس بھی ہیں. اور پاکستانی بچے دنیا میں بھی شوکیس ہو رہے ہیں الحمدللہ جا کے. اور آپ دنیا کے مچلن سٹارز میں دیکھیں گے, دنیا کی بڑی بڑی پراپرٹیز میں دیکھیں گے ہمارے بچے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں الحمدللہ.